ایک آخری سوال اور آیا ہے، کیا نماز میں ذکر اہل بیت ہے؟ تو جی ہاں، بالکل نماز میں ذکر اہل بیت ہے، کیونکہ نمازی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ درود ابراہیم نہ پڑھا جائے، اور درود ابراہیم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و رحمت اور سلامتی کی برکت کی دعا مانگتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درود پاک میں شامل کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ اہل بیت پاک ہیں۔ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ اہل بیت پاک کا تذکرہ ہے۔ کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اپنی پرسنل رائے یہاں پر نہیں پیش کرنا چاہتا، کیونکہ اس قسم کے فروعی یعنی مطلب کہ اس طرح کے جو شرح طلب معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنی بات پیش کرنا زیادہ مفید نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسے امام کا نام نامی اس میں گرامی لینے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑھ کر ان کی فقہ کی پیروی کی جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر محدثین کرام نے فقہ میں مسائل فقہیہ میں ان کی تخلیق کی ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا اعلی بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، آپ کی عظمت و شان کو ظاہر کرنے کے لیے بات بہت کافی ہے کہ آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، آپ کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، یا آپ یہ سمجھیے کہ اس کی نماز ہی کامل نہیں ہوتی۔ تو نماز ذکر اہل بیت پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ نماز میں درود ابراہیم پڑھنا سنت ہے، اور حنفیوں کے پاس یہ ہے کہ درود ابراہیم اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے نماز کامل نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، اور شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ایک سوال یہ ہے، اصغر علی حسینی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی وہ کیوں تھی، اور اس پر جو شرائط رکھے تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیے، بہت احتیاط کے ساتھ اس تعلق سے میں کوئی عرض کروں گا۔ ہم بارہا عرض کرتے آتے ہیں کہ ہمارا مسلک کف لسان کا ہے۔ کف لسان کا مسلک یہ ہے، کا مطلب یہ کہ ہم مشاجرات میں کلام نہیں کرتے، لہذا میں اپنی طرف سے کوئی بات عرض کیے بغیر، علامہ ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ نے صلح کی جن شرائط کا ذکر فرمایا ہے بس وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کسی کو فتویٰ دینے کا شوق ہے تو شوق سے امام ابن حجر ہیتمی کو فتویٰ دے اور اپنا شوق پورا کریں، کیونکہ میں صرف نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دنیا پاگل خانہ نہیں بنی ہے، لائبریریاں باقی ہیں، کتابیں زندہ ہیں، اور چونکہ مجھے خود یہ بات معلوم ہے اور میں سیریس یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سلسلے قادریہ عالیہ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ رہا ہے کہ ہم نے فرق باطلہ کی تردید کی ہے، مسلک حق اہل سنت و جماعت کو مضبوط کیا ہے۔ ہم کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کریں گے جس سے رافضیوں کے مسلک کو تقویت پہنچے۔ یہ ہماری 900 سال کی محنت کا سوال ہے۔ یہ جو مسخرے 40 سال 50 سال کا ریکارڈ رکھ کے ہماری بلی ہمارے سے میاؤں بن کر ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا خاندانی مشغلہ ہے۔ 900 سال کی ہماری جنریشنز بائی جنریشن، ہماری 25-30 پشتوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے، تو ہم قطعی طور پر اس تعلق سے کمپرومائز قطعی طور پہ نہیں کریں گے۔ جہاں تک بات مشاجرات صحابہ کی آتی ہے تو اس میں ہم دخل نہیں دیتے، انشاءاللہ پورے احتیاط کے ساتھ ہی ہم زبان کھولیں گے۔ تو بہرحال میں جن شرائط کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں، سوال ہوا ہے تو عرض کر رہا ہوں، اور ایک ایسی جگہ سے میں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جن میں بہت احتیاط کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور نقل کرنے والی ذات گرامی بہت بڑے عالم محقق حضرت ابن حجر الہیتمی علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ تو علامہ ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الصلح بین الحسن و معاویہ، تو اس میں آپ نے ان شرطوں کا ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما صالح علیہ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما معاویہ بن ابی سفیان صالحہ علی۔ اب اس کے بعد پوائنٹ وائز 1 2 3 4 5 یہ 5 پوائنٹس یہاں پہ پہلے ذکر کیے گئے ہیں متفقہ طور پر، جس کا ریکارڈ ملتا ہے
یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر علی کے صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے معاویہ بن ابی سفیان سے صلح کی تھی۔ پوائنٹ نمبر 1، ان یسلم الیہ ولایت المسلمین علی ان یعمل فیہم بکتاب اللہ تعالی وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیرت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ تھا پہلا پوائنٹ۔ ہم ان کے حوالے جو معاملہ کر رہے ہیں اس شرط پہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کریں۔ اس شرط پہ ہم صلح کر رہے ہیں۔ ہم اس شرط پہ صلح کرتے ہیں اپنے فریق سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے پر قائم رہیں۔ اس پر ہماری صلح قائم رہے گی۔ نمبر 2، ابن ابی سفیان ان یعہد الی احد من بعدہ عہدا بل یکون الامر من بعدہ شورا بین المسلمین۔ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے لیے قطعی طور پر یہ حق ثابت نہیں ہوگا کہ اپنے بعد وہ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کریں، بلکہ ان کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو مشورہ ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، کسی کو نامزد کرنے کا انہیں اختیار نہیں رہے گا۔ نمبر 3، وَعَلَىٰ أَنَّ لِلنَّاسِ آمِنُونَ حَيْثُ كَانُوا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي شَامِهِمْ وَعِرَاقِهِمْ وَحِجَازِهِمْ وَيَمَنِهِمْ۔ پوائنٹ نمبر 3، لوگ جہاں بھی رہیں گے، شام میں ہوں کہ عراق میں، حجاز میں ہوں کہ یمن میں، جہاں بھی اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے رہیں گے ان کو پورا امن حاصل رہے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ گزشتہ بدلے لینے کی نیت سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس شرط پہ ہم صلح کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، وَعَلَىٰ أَنَّ أَصْحَابَ عَلِيٍّ وَشِيعَتِهِ آمِنُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ حَيْثُ كَانُوا۔ یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے وابستگان اور آپ کے مددگار، ان کی جانیں محفوظ رہیں گی، ان کے مال محفوظ رہیں گے، ان کی عورتیں محفوظ رہیں گی، ان کی اولادیں محفوظ رہیں گی، چاہے وہ کہیں بھی رہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی دست درازی نہیں کی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 5، وَعَلَىٰ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بِذَلِكَ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَأَلَّا يَبْتَغِي لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَا لِأَخِيهِ الْحُسَيْنِ وَلَا لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم غَائِلَةٌ سِرًّا وَلَا جَهْرًا وَلَا يَخِيفُ أَحَدًا مِّنْهُمْ فِي أُفُقٍ مِّنَ الْآفَاقِ۔ 5th پوائنٹ یہ تھا کہ علی المرتضیٰ کے شہزادے حسن مجتبیٰ اور آپ کے بھائی سیدنا حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک میں سے کسی پر خاموشی کے ساتھ یا علل اعلان کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اور کہیں ان پر کوئی مخالفانہ کارروائی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ اشہد علیہ فلان و فلان بن فلان وکفیٰ باللہ شہیدہ، اس بات پر فلاں و فلاں بن فلاں گواہ ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدہ۔ اور بعض روایتوں میں خود اہل سنت و جماعت میں بھی اس شرط کا بھی اضافہ ملتا ہے کہ اس میں یہ شرط بھی لکھی گئی تھی کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو گالی گلوچ نہ کی جائے گی اور نام لے کر آپ کی بے ادبی نہیں کی جائے گی، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم پر عام مجمع میں گالی گلوچ نہ کی جائے، یہ بھی شرط لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی شرائط تھیں۔ عزیزان محترم، یہ جو میں آپ کے سامنے شرائط کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اس مقصد سے ہے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے کس طرح ایثار و قربانی کے ساتھ اور مسلمانوں کے درمیان امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اور کس حکمت عملی کے ساتھ اور کس طرح کی دور اندیشی کے ساتھ ان شرائط کو پیش فرمایا تھا۔ بہرحال بڑے احتیاط کے ساتھ ہم نے اس مرحلے کو طے کرنے کی کوشش کی ہے علامہ ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ کی تحریر کے حوالے سے۔ تو مولا امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی اس کے شرائط کیا تھے، وہ تو یہ تھے۔ اور صلح کیوں کی تھی، تو یہ بات تو بالکل کھلی بات ہے کہ کسی کے باپ سے ڈر کر صلح کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، صرف اس لیے صلح کی تھی کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے ہیں، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ دونوں طرف سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں پر تلواریں چلیں گی، ان کا خون بہے گا۔
تو اب جن کے نانا جان کے نام کا کلمہ پڑھنے والے تھے ان کے دل میں ہمدردی تھی، مال مفت دل بے رحم کا معاملہ نہیں تھا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے اس طرح کیا بولنا چاہیے کہ بے دریغ قتل کیے جائیں۔ تو صلح کرنے کی نعوذ باللہ من ذالک یہ وجہ نہیں تھی نعوذ باللہ کہ آپ بزدلی کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا، العیاذ باللہ تعالی۔ یا جیسا کہ بعض جاہلوں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعض بے ادبوں کا یہ کہنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی پالیسی سے متفق نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل غلط بات ہے۔ جہاں بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مخالفت کی گئی، شیر خدا کا یہ شیر تلوار ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں تاج شہادت پہنا تو اس وقت ایک نہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 3 شہزادے شہید ہوئے۔ اگر یزید کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کوئی پرابلم نہیں تھا تو اس نے سیدنا عمرو بن حسن علیہ السلام کو، جو بچپن شریف کی حالت میں قیدی بنا کر اس ملعون کے دربار میں پیش کیے گئے تھے، آپ کو دیکھ کر اس لعین مردود نے یہ کیوں کہا تھا، اچھا تو یہ سانپ کا بیٹا سپولا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی پالیسی کے مولا سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، قطعی طور پر آپ کو اس سے اختلاف نہیں تھا، آپ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دست راست تھے۔ اور آپ کی شہادت کے بعد مولا کائنات کے تمام جانثاروں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ تو صلح کیوں کی تھی، اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے، اور کسی سے ڈر کر یا بزدلی کی وجہ سے یا دب کر یا ان پالیسیوں کو پسند نہیں فرما کر آپ نے ایسا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ دیکھ رہے تھے کہ 2 طرف سے مسلمان ہیں، تلواریں چلیں گی تو ہزاروں مسلمانوں کا خون بہے گا، ہزاروں بچے یتیم ہوں گے، ہزاروں مسلمان عورتیں بیوہ ہوں گی، ان کی زندگیاں زیر و زبر ہوں گی۔ چنانچہ آپ نہیں چاہتے تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، تو صلح کیوں کی تھی؟ امن قائم کرنے کے لیے آپ نے صلح کی تھی۔ اچھا اس کے بعد یہ سوال اور ایک بھی سوال کیا گیا ہے، سید سیف الدین نبیرہ قادری سوال کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر کتنی بار دیا اور کس نے دیا؟ یہ ہمارے سلسلہ قادری عالیہ کے ایک مشہور خانوادے سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور بڑے پیر کے اولاد میں ہیں۔ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا، ہمیں اس بات سے خوشی ہے، آپ نے سوال بھی کیا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا اس کے بارے میں یہ بات باقاعدہ ہم کو تفصیل سے ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ کئی مرتبہ آپ کو زہر دینے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی کرامت تھی کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو زہر نے آپ پر اثر نہیں کیا، ٹھیک اسی طرح آپ پر زہر نے اثر نہیں کیا جس طرح آپ کے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیبر میں گوشت میں یہودیہ عورت کی جانب سے ملا کر دیے جانے والے زہر نے آپ پر اثر نہیں کیا تھا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا لیکن اس زہر نے آپ پر اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ بالآخر ایسا بتایا جاتا ہے کہ سخت قسم کا زہر، اس کے بارے میں ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ ہیرا گھول کر پانی میں ملایا گیا اور پانی کی سراہی میں وہ زہر ملایا گیا۔ جب آپ نے پانی پیا تو آپ کا جگر پارا پارا ہوا اور اتڑیوں کے کئی ٹکڑے ہوئے اور اس زہر ہلال نے اپنا کام کیا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے در حقیقت آپ کے لیے شہادت کا مرتبہ طے ہوا تھا۔ اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ آپ کو شہیدوں کی سرداری کے منصب پر فائز فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام بھی شہیدوں کے سردار ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی شہادت جہری پانے والوں کے سردار امام حسین علیہ السلام ہیں اور شہادت سری پانے والوں کے سردار سیدنا امام حسن علیہ السلام ہیں۔ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور دونوں شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو بہرحال آپ کو پانی میں ملا کر زہر دیا گیا۔ جب آخری مرتبہ جب زہر نے آپ پر اثر کیا تو آپ نے فرمایا تھا وَلَمْ أُسْقَ مِثْلَ هَذِهِ إِنِّي لَأَضَعُ كَبَدِي، آپ نے فرمایا کہ اتنا خطرناک زہر تو مجھے اس سے پہلے اور کسی نے نہیں دیا، میرا جگر پاش پاش ہو رہا ہے۔ فَقَالَ مَنْ فَعَلَهُ، کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ زہر آپ کو کس نے دیا؟ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُ، تو آپ نے اس کا
پتہ دینا نہیں چاہا، اس کی خبر آپ نے نہیں دی۔ قاتل کون ہے آپ نے نہیں بتایا، یہ بات طے ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں انہ مات مسموما، کہ زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہوئی، اور زہر کس نے دیا البتہ یہ بات تو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اچھا، سوال کیا گیا ہے کہ اہل سنت الجماعت نے سوال کیا ہے، وہ پیج ویج کا نام ہے شاید، وہ سوال کرتے ہیں کہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر کس نے چلایا؟ تو کل یا پرسوں کی محفل میں ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ مدینہ منورہ میں جو حکومت وقت کا گورنر تھا مروان بن حکم، مروان جو دشمن اہل بیت ناصبی تھا، تو اس بدبخت نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے مبارک پر اس لیے تیر چلائے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کی خواہش تھی کہ آپ کو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں دفن کیا جائے۔ اماں جان ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باحیات تھیں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معروضہ کیا تھا کہ آپ کی نانی جان کی خدمت میں آپ کی جانب سے معروضہ پیش کیا جائے، کیونکہ حجرہ عائشہ تھا، آپ کا گھر تھا وہ، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت پوچھی گئی، تو آپ نے پوری خوش دلی کے ساتھ اجازت عطا فرما دی۔ اور جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو مروان بن حکم نے روکنا چاہا، اس کی کیا آخر تک تھی، وہ کس بنیاد پہ روکنا چاہ رہا تھا؟ تو اب اس کی سائڈ لینے والے مطلب یہ کہ اس کی لاجک کیا تھی، اس کے پیچھے وہ لاجک کیا تھی، گمراہی تھی، بس اس کا شیطانی دھوکہ کیا ہوا تھا اس کو، تو اس کا بولنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عثمان جب جنت البقیع میں دفن کیے گئے تو علی کے بیٹے کو حجرے میں کیسے دفن کیا جا سکتا ہے؟ غیر ضروری کمپیئر کرنے کی جو عادت ہوتی ہے لوگوں کو، آج کل بھی عادت لوگوں کو پڑی ہوئی ہے، غیر ضروری کمپیئر کرنا نہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب ویسا اگر آپ بولیں گے تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم گنبد خضرا میں دفن ہے، اور پورے پیغمبر صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے افضل ہیں، اور پیغمبر تو ظاہر سی بات ہے کہ گنبد خضرا میں دفن نہیں ہے، تو کیا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پیغمبروں سے ان کا مقام بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ غیر ضروری کمپیریزن کی بات تھی، یہ در حقیقت کیا تھا سیدنا، اور میں اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان ناصبیوں کو، ان خارجیوں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بات کلیئر کیجیے آپ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے بے شک تعلق رکھتے تھے، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ فکراً ہاشمی تھے، نسلاً اموی تھے ہوں گے لیکن وہ فکراً ہاشمی تھے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا وظیفہ انہوں نے بدری صحابہ کے مطابق جاری فرمایا تھا، تو وہ فکراً چونکہ ہاشمی تھے لہذا ان کا نام یہ جو مروان کے قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت وہ لکیر کے بازو لکیر کھینچنے کی سازش ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مروان نہایت کیا بولنا چاہیے کہ مذموم شخص تھا، بہت برا آدمی تھا، جس کے برائی کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ وہ خاص طور پر مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا بڑا دشمن، اور اولاد مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا بہت بڑا دشمن تھا، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو منبر رسول سے سب و شتم کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ نہایت بدترین قسم کا خارجی ناصبی تھا، تو اس نے یہ ملعون حرکت کی تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر بعض سوالات ایسے آ رہے ہیں، ہم ان سوالات کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بعض آجین سوال کرتے ہیں، اس پر حاکم وقت نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ صلح کے جو شرائط بیان کیے گئے تھے ان پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس قسم کے جو سوالات ہیں ہم بارہا بولتے آ رہے ہیں کہ ہمارا مسلک کف لسان کا ہے۔ شرائط کیا تھے؟ میں نے علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عربی میں پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سنا دیا۔ اب شرائط پر عمل نہیں کیا گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے معاملات میں دخل نہیں دیتے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے آپسی معاملات ہیں، مشاورات صحابہ میں منہ کھولنے کی اجازت ہے، اس طرح کے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ مروان نے تیر چلایا تو مروان کی بدبختی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ حاکم وقت نے اس پر ریاکشن کیوں نہیں دیا؟ محمد جنید خان قادری نے سادگی سے انہوں نے سوال کیا ہے، میں اتنا سوال تو کرنا چاہیے معلومات کے لیے۔ محمد جنید خان قادری سوال کرتے ہیں کہ صلح کے شرائط جو کل بیان کیے گئے تھے کہ ان پر عمل کیا گیا، تو اب وہ کیا گیا کیا نہیں کیا گیا اس میں ہم کو زبان کھولنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ درمیان میں صحابیت کا مقام آ رہا ہے، اور میں بارہا بولتے آ رہا ہوں کہ ہم قادری ہیں، ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کف لسان کا ہے، ہم حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا نذکر الصحابۃ الا بالخیر، صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کیا جائے، تو کف لسان کا ہمارا چونکہ موقف ہے، تو ہم اب یہ غور ہی نہیں کریں گے کہ عمل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ اب باتیں جو سمجھنے کی آتی ہیں مجھ سے بڑھ کر آپ سمجھتے ہو تو سمجھیں، لیکن میری زبان سے اس کو اگلوا کر آپ مجھ پر کون سا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں؟ عزیزان محترم، اس کے بعد اب آپ دیکھیے اور بھی سوالات کیے گئے ہیں۔ ایک سوال عبد الرزاق نے سوال کیا ہے کہ امام مہدی کے آنے کے علامات بتائیے۔ تو امام مہدی کے آنے کے علامات کے سلسلے میں البتہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں گا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بتائی ہیں وہ 3 اسٹیجوں میں ہیں۔ ایک تو پہلے اسٹیج کی علامتیں ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہی شروع ہو گئیں، اور دوسری یہ علامتیں درمیانی اسٹیج کی ہیں۔ میں تفصیل میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، درمیانی اسٹیج کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان علامتوں میں سے بہت ساری علامتیں فی زمانہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ قریب ہی ہو۔ اب علامات قیامت کی جو آخری اس کا جو آخری مرحلہ ہے، لاسٹ اسٹیج ہے، وہ بعض روایتوں کے مطابق مطلب گننے پر ہے، وہ الگ الگ گننے پر یا ملا کر گننے پر 8 یا 10 علامتیں ہیں جو بالکل قرب قیامت میں پیش آنے والی ہیں۔ وہ علامتیں تو امام مہدی کے دور مبارک ہی کے ہیں آگے پیچھے، تو امام مہدی کے آنے کی علامت قرب قیامت کی علامتوں میں سے درمیانی علامتوں کا پایا جانا یہ امام مہدی کے آنے کی علامتیں ہیں۔ تفصیل میں غیر آپ یوں سمجھیے کہ یہ زمانہ وہی زمانہ ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور مبارک قریب ہو، یعنی انسان ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، بیوی کی بات مانے گا، گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا، جوتے کا تسمہ انسان سے کلام کرے گا، دیوار اس کو خبر دے گی کہ اس کے غیر موجودگی میں گھر میں کیا ہوا، یا اس کے علاوہ بہت ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ یہ ویب کیمرہ وغیرہ دیواروں پہ لگاتے ہیں، یا جو ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی بہت ساری علامتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور مبارک کا زمانہ قریب ہو۔ واللہ عالم بالصواب، یقین سے کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ بعض لوگوں کا بولنا ہے کہ ان کو خوابوں کے ذریعے امام مہدی کے ظہور مبارک کی بشارتیں مل رہی ہیں، تو بشارتوں کا ملنا سراغوں پہ ہے۔ دیکھیے، خواب کی تعبیر فوراً آنا ضروری نہیں ہوتی، خواب کی تعبیر کبھی جلدی آتی ہے، کبھی دیر سے آتی ہے، کبھی بہت دیر سے بھی آتی ہے۔ اب آپ کو خواب پڑ گیا، مجھے خواب پڑ گیا، کسی اور کو خواب پڑ گیا، تو ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ 5 سال یا 10 سال میں وہ خواب پورا ہو جانا ضروری ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر کبھی جلدی پوری ہوتی ہے، کبھی دیر سے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ کثرت سے لوگ امام مہدی کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور آپ کی آمد مبارک کا اللہ رب العزت مخلوق کو منتظر بنائے رکھا ہے، یہ آپ کی شان محبوبیت کی دلیل ہے۔ دیکھیے، اس کے ساتھ ایک بات ملا کے میں آپ کے سامنے اور بھی عرض کر رہا ہوں، امام مہدی کا زمانہ اگر کسی کو مل گیا سراخوں پہ، اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس، پروردگار عالم کے پاس کوئی مایوسی کا تصور نہیں ہے۔ آپ انتظار ضرور کیجئے، میں بھی امام مہدی کے منتظرین میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، لیکن وہ وقت آئے گا تو برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو وہ دیکھنے کی بات ہے، امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو برکتیں اس کے بعد نصیب ہوں گی۔ فی الوقت کس کا زمانہ ہے آپ یہ دیکھیے۔ عزیزان محترم، یا غوث بولنے کی عادت ڈالیے، امام مہدی کی چوکھٹ سے جو ملنے والا ہے انشاءاللہ میرے پیر غوث اعظم دستگیر کے نام کے صدقے میں سب اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، جب امام مہدی کی تشریف آوری ہوگی تو اور الحمدللہ وہ تو دیکھنے کا منظر ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ ہم محروم ہیں فی الوقت، ایسا نہیں ہے۔ امام مہدی تو وقت آنے پر آئیں گے، امام مہدی کا زمانہ شروع ہونے سے پہلے اب یہ کس کا زمانہ ہے، ان سے ہم کو وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ان سے اپنے دامن نسبت کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے دیکھیے، اور ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اولاد میں جو صفت ہوتی ہے ان کے باپ دادا میں بدرجہ اولا وہ صفت ہوتی ہے۔ سرکار لاؤبالی میں کرم نوازی کی جو صفت پائی جاتی ہے، آپ کے آبا و اجداد میں حضور بڑے پیر سرکار میں اس سے بڑھ کے ہے، اور سیدنا سرکار غوث پاک میں جو کرم نوازی کی صفت ہے، ہم نے کل عرض کیا کہ پوری عادتیں سرکار غوث پاک کو جو آئی ہیں خوب سرفراز کرنے کی، نوازنے کی، وہ آپ کے دادا نے امام حسن علیہ السلام کا وہ طریقہ، ان کا وطیرہ، ان کی فطرت، ان کی عادت تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جتنا نوازتے ہیں، خدا کی قسم آپ کے نانا جان اس سے بڑھ کے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو امام مہدی کا جب ظہور مبارک ہوگا تو ہم تو منتظر ہیں، چشم برا ہیں، ہم ان کی آمد مبارک کے منتظر ہیں۔ اللہ کرے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے، اور اس وقت تک کے لیے پوری امت کو تھام کر رکھنے کے لیے یا غوث کا نعرہ کافی ہے۔ اہل سنت والجماعت نے سوال کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیاں کتنی تھیں۔ وہ بات کو نہیں پھیلاؤں گا کیونکہ دوسرے دن کا ہمارا جو لیکچر تھا اس میں یہ تفصیل سے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اولاد مبارک کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک روایت کے مطابق آپ کے 12 صاحبزادے اور ایک روایت کے مطابق 15 صاحبزادے تھے، اور صاحبزادیوں کی تعداد بعض روایتوں میں 6 بتائی گئی ہے، بعض میں 8۔ اور یہ بھی ہم نے اس میں عرض کیا اس کلپ میں کہ آپ کے 2 صاحبزادوں کے ذریعے ہی آپ کی نسل پاک پھیلی، سیدنا امام حسن مثنی علیہ السلام سے جو سرکار غوث پاک کے دادا ہیں، اور دوسرے سیدنا زید بن حسن سے علیہ السلام، اور اس کے بارے میں پھر یہ تفصیل بتائی گئی کہ آگے چل کر ان کی نسل پاک پھر اب باقی نہیں رہی ہے، مطلب یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی پوری اولاد اس طرح امام حسن مثنی کی اولاد میں ہے فی الوقت جس طرح امام حسن کی پوری اولاد امام زین العابدین کی اولاد میں ہے۔ محمد شعیب قادری نے سوال کیا تھا کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا، اور مجھے یاد دہانی کی گئی ہے کہ اس تعلق سے گزارش کروں تو یہ سوال ہم جواب دیتے آ رہے ہیں۔ اس کا صاف سیدھا جواب یہ ہے
کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جس نے بھی زہر دیا وہ بات کنفرم نہیں ہے۔ کس نے دیا ہم کو اس تحقیق میں پڑھنا اب مناسب نہیں، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس نے دیا۔ البتہ آپ حکم سننے کے شوق میں ہیں تو لیجئے میں حکم سناتا ہوں آپ کو۔ جس نے بھی دیا XYZ وہ 100% کافر ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے۔ امام حسین کا قاتل جیسا کافر اور لعنتی اور جہنمی ہے، امام حسن علیہ السلام کا قاتل بھی ویسا ہی لعنتی ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے۔ لیکن آپ گھنٹہ کس کے گلے میں باندھیں گے؟ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ دیکھیے کھلے طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سوال جواب کا سیشن ہے معلومات میں اضافے کے لیے، اس میں 2-3 باتیں آتی ہیں سامنے۔ ایک بات تو آتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جادہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا۔ اہل تشیع کے پاس تو 100% کنفرم سمجھتے ہیں اس بات کو، مگر ہمارے امام نے اس کی تنکیر کی ہے، کوئی کنفرم بات نہیں ہے وہ بھی۔ نمبر 2، کسی ایک دوسری زوجہ کا بھی نام بتایا جاتا ہے کہ یزید نے بہکا کر ان کے ذریعے زہر دینے لگایا تھا، واللہ اعلم بالصواب، لیکن وہ بھی اہل سنت و جماعت کے پاس پائے ثبوت کو پہنچنے والی بات نہیں ہے۔ ایک تیسری بات ہے جو نہایت خطرناک بات ہے، کف لسان والے تو اپنی زبان پر وہ بات لا بھی نہیں سکتے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے علاوہ بھی دوسری روایتیں ہیں اور وہ روایتیں بھی ہمارے پاس ثابت نہیں ہیں۔ ان 2 روایتوں کے علاوہ تیسری کیٹیگری کی بھی روایتیں ہیں، بعض لوگ اکابر اولیاء کرام بزرگان دین کے ذریعے سے بھی وہ بات پیش کر رہے ہیں۔ میرۃ الاسرار نامی کتاب کے حوالے سے وہ بات سامنے آتی ہے۔ مجھ سے فون پر کسی نے پوچھا کہ نظام الدین اولیاء حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی مرید نے بھی یہ بات لکھی، واللہ اعلم۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ کو کہ 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تیسری روایت بھی میں ذکر نہیں کرتا اس وقت، نہ ہم کو ضرورت ہے، جب کنفرم ہی نہیں تو ہم معلوم کر کے کیا کریں گے۔ تو تیسری کیٹیگری کی بھی روایتیں ہیں لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب ثابت نہیں ہے تو اتنا بڑا گھنونا الزام جب کسی کے لیے ہم ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اس تعلق سے زبان کو بند رکھنا ہی چاہیے۔ ہاں آپ حکم سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے کہ قیامت کے دن جو حشر امام حسین کے قاتل کا ہوا ویسا ہی برا حشر امام حسن کے قاتل کا ہوگا۔ اگر کوئی فضیلت اس کے لیے ثابت تھی تو وہ کبھی کے ختم ہو چکی، جس دن امام حسن کو اس ملعون نے زہر دیا اس کی ہر فضیلت ختم ہو گئی، وہ یزید کے برابر کافر ہے، جو بھی ہے XYZ، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اب یہاں پر عدنان سمیع نے ایک سوال کیا ہے کہ فلاں چینل دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اہل سنت الجماعت نے سوال کیا ہے کہ دعوت ایک تحریک کا نام لے کے کہتے ہیں کہ فلاں تحریک سے کیسے بچنا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت والے پوچھتے ہیں کہ فلاں آرگنائزیشن فلاں تحریک سے کیسا بچنا چاہیے، اور عدنان سمیع نے پوچھا کہ کیا فلاں چینل دیکھنا جائز ہے۔ میں عمدن نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ ضروری نہیں کہ نام لیا جائے، بس میں حکم آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر کسی چینل سے یہ پیغام دیا جائے، کسی بھی چینل سے XYZ، میں کسی تحریک کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں کسی ایک فرد متنفس کا، کسی ایک مخصوص شخص کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں حکم سنا رہا ہوں، اگر کسی بھی چینل سے XYZ چینل سے اگر کسی بھی چینل سے کوئی بھی ایسا پیغام دیا جائے جس سے اہل بیت پاک کی شان میں کمی کا تصور پیدا ہو، یزید کی تعریف کر کے امام علی مقام علیہ السلام کو باغی قرار دیا جائے، اگر نعوذ باللہ من ذالک، یا 10 محرم کو شادیاں کرنے کے مشورے دے کر امت میں فتنہ و فساد پیدا کر کے فتنۃ اشد من القتل کا ماحول بنایا جائے، یا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز مبارک سے 22 رجب المبارک کو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز مبارک کرنے سے اگر روکا جائے، جو صدیوں سے اہل سنت و جماعت کا معمول ہے، یا اگر کسی بھی چینل سے یہ پیغام دیا جائے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو اس وقت آپ حالت نماز میں نہیں تھے، آپ کا وضو برقرار نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح جہالت کا جھنڈورا پیٹ کر دنیا کو یاد دلایا جائے کہ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ان آیتوں کی تفسیر کی طرف عملاً جو چینل متوجہ کرے۔ عزیزان محترم، اگر کسی چینل سے پیغام دیا جائے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی نہ کہا جائے، جبکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اس طرح گویا حدیث پاک کا اگر درپردہ کسی چینل سے انکار کیا جائے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی طرح اہل بیت پاک کی عظمت میں ان کی شان میں کمی کا کوئی شائبہ بھی پیدا ہو رہا ہو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسے ایکٹیویٹیز اس چینل پہ جاری رکھی جائیں، یا یوں سمجھیے آپ کہ کسی چینل پر خارجیوں کے طریقوں کے جیسے طریقے اختیار کیے جائیں جو امت میں 14 صدیوں سے جو معاملات امت میں رکے ہوئے ہیں، ان معاملات کو یہ کیا بولنا چاہیے کہ دجال کے ایجنٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان سازشوں کو جاری کرنے کی کوشش کی جائے، یا
اگر کسی چینل سے پیغام دیا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کی کوئی برتری نہیں ہے، سادات کو چاہیے کہ ان کو کوئی نظر دے تو نظر قبول نہ کریں، کیا گناہ ہو گیا اس بیچارے کا کہ عام مسلمان جب نظر قبول کر سکتا ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہو کر کے ایسا عیب اس میں پیدا ہو گیا کوئی بیچارہ تحفے لینے کے قابل بھی نہیں بچا، عام لوگوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا، العیاذ باللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ جو چینل غریب لوگوں کے خون کو چوس کر زکوٰۃ کا مال لے جا کر ریسرچ سینٹروں میں لگا کر غریبوں کو ان کے حق سے محروم کرے، اس سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ آل رسول کی خدمت میں تحفے نذرانے پیش نہ کیے جائیں، ان کا ادب نہ کیا جائے۔ سادات کو چاہیے کہ اگر کھانے پینے کی چیز ان کے سامنے پہلے پیش کی جائے تو لینے سے انکار کر دیں، کوئی ادب سے بات کرے تو ادب نہ کریں، کوئی ان کو عزت کے مقام پہ بیٹھائے تو عزت کے مقام پہ نہ بیٹھے، تو کیا کرے، جا کر ان یزیدیوں کے خدموں میں بیٹھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان مروانیوں کے تلوے چاٹے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو عزیزان محترم، اس طرح کے خارجی نظریات اور ناصبی افکار جس چینل پر پیش کیے جا رہے ہوں، اس قسم کا چینل دیکھنا عام لوگوں کے لیے سخت حرام ہے۔ علماء کے لیے حکم الگ ہے، وہ تنقیدی نظر سے دیکھ کر لوگوں کو غلطیوں سے آگاہ کرنے کے لیے اگر دیکھیں تو ان کے لیے بات الگ ہے، لیکن عوام الناس کو، عام لوگوں کو ایسا چینل دیکھنا نہیں چاہیے۔ آپ چینل دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، میں اس سے آگے بڑھا کر اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس سے اہم بات، یہ چینل تو چلتے ہیں، کھلتے ہیں، ٹی وی کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایسی ذہنیت رکھنے والے وہ چینل چلانے والے ہوں کہ چلانے والے نہ ہوں۔ فی زمانہ دور حاضر میں جو بہت بڑا فتنہ ہے اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، اس طرح کی خارجی ناصبی افکار رکھنے والے کسی بھی شخص کے ہاتھ پر آن لائن یا آف لائن اگر آپ نے بیعت کی ہے تو سب سے پہلے اس بیعت کو توڑ دینا فرض ہے۔ بیعت ایسے ناصبی خارجی کی بیعت توڑ دینا فرض ہے۔ آپ یقین جانیے کہ ایسے خارجی ناصبی اگر آپ کے شجرے میں شامل رہیں گے تو قیامت کی صبح تک آپ کو سلاسل طریقت کا فیضان حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو بھی چینل اہل بیت پاک کی شان میں گستاخی بے ادبی کا ماحول بنائے تو ایسا چینل ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے۔